السلام علیکم ویورز۔ تنہائی سے مت گھبراؤ، تنہائیاں بہت پاک ہوتی ہیں۔ اگر ان میں اللہ کا ذکر شامل ہو جائے تو یہ ایک ذریعہ ہے اللہ سے روبرو ہونے کا، ایک موقع ہے اللہ کو اپنے دل کا حال سنانے کا، ایک راستہ ہے تڑپتی روح اور لرزتے وجود کے ساتھ اپنے اللہ کو پکارنے کا۔ تنہا انسان کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ تعالی ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بس وہ تمہاری پکار کا انتظار کرتا ہے کہ کب تم اسے اللہ کہہ کر بلاؤ اور وہ تمہاری اندھیر نگری میں امید اور یقین کا ننھا سا چراغ روشن کر دے۔ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں ایک خواب دیکھا تھا جو کتنے سالوں کے بعد حقیقت ہوا۔ وہ خواب تو خوبصورت تھا مگر اس کی تعبیر نہ جانے کتنی تکلیفوں اور شدید صبر کے بعد ملی تھی۔ تم نے بھی ایک خواب دیکھا ہے، تم بھی فی الحال تکلیفوں سے گزر رہے ہو، لیکن یقین رکھو تمہارا رب بھی وہی ہے جو یوسف علیہ السلام کا رب ہے۔ بے شک سب علم والوں سے بڑھ کر ایک علم والا اللہ ہے۔ ایسے دیندار نہ بنو کہ باقی سب بے دین لگنے لگیں۔ اگر تم نماز کے ذریعے اللہ کے قریب ہو تو ہو سکتا ہے کہ کوئی صبر، شکر یا انسانیت کی خدمت کے راستے سے اللہ تک پہنچ رہا ہو۔ تم صرف اپنے معاملہ پر نظر رکھو کیونکہ تم سے صرف اسی کا حساب لیا جانا ہے۔ ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جب ہم دوسروں کے معاملات پر جواب دہ نہیں ہیں تو ہم ان سے سوال کا حق بھی نہیں رکھتے۔ اللہ واقف ہے تمہاری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی پریشانی سے۔ اسے معلوم ہے تمہارے دل و دماغ کی کیفیت۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر دکھ درد سے اور ہر اس انسان سے جس نے تمہیں تکلیف دی۔ وہ گواہ ہے ہر اس تلخ لفظ کا جو تمہیں لوگوں سے سننے کو ملے۔ وہ گواہ ہے تمہارے ہر ایک آنسو کا جو تکلیف پہنچنے پر تمہاری آنکھوں سے نکلے۔ جن آنسوؤں کو تم بیکار سمجھتے ہو وہ اللہ کے نزدیک بہت قیمتی ہیں۔ وہ گواہ ہے تم پر آنے والی ہر اس آزمائش کا جو تمہیں اس کے قریب لے آئی، ہر اس دکھ بھرے سجدے کا جو تم نے اس کے سامنے کیا۔ اس نے سنی ہے تمہاری جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سننے والا۔ اسی نے دلاسا دیا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں دلاسا دینے والا۔ اسی نے سمیٹا ہے تمہیں جب کوئی اور نہ تھا تمہیں سمیٹنے والا۔ اپنے اوپر آنے والی تکلیفوں کو تم تو بھول جاتے ہو لیکن وہ نہیں بھولتا۔ خود کے ساتھ ہوئی زیادتیاں تم بھول جاتے ہو لیکن اسے سب یاد رہتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے اور وہی بہتر انصاف کرنے والا ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں۔ کتنی محبت کرنے والا رب ہے نا ہمارا۔ وہ اپنی راہ پر چلنے کا حکم دیتا ہے تو تنہا نہیں چھوڑتا، محبت بھری تسلیاں بھی دیتا ہے، اتنے پیارے ساتھی دیتا ہے، دلوں کا سکون دیتا ہے اور دل تھام لیتا ہے، اور اس میں ایک امید، ایک احساس ڈال دیتا ہے۔ میرے بندے تم اکیلے تھوڑی ہو، تم بے مول تھوڑی ہو، تم تو انمول ہو، تمہارے ساتھ تو میں ہوں، میرے فرشتے ہیں۔ دیکھو تمہاری منزل کتنی پیاری ہے، دیکھو منزل قریب ہی ہے، تمہیں ڈرنا نہیں ہے اور تمہیں رکنا بھی نہیں ہے۔ تم مجھے رب مان کر میری راہ پر بڑھے ہو نا، تو دیکھو تمہارا رب تو قادر ہے، وہ تو قدردان ہے نا۔ بس تھوڑا اور صبر کر لو، جنت تمہاری منتظر ہوگی۔ اللہ رب العزت تم سے جتنی محبت کرتا ہے
وہ تمہیں اتنا ہی آزماتا ہے۔ وہ تمہاری من پسند چیز کو تم سے دور کر کے تمہیں خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہارے حالات سے ناواقف نہیں ہے۔ وہ جانتا ہے کون سا دکھ تم نے آنسوؤں میں بہا دیا اور کون سے دکھ کو خود میں ضبط کر لیا۔ اس نے دیکھا ہے تمہارے دل کا ہزاروں ٹکڑوں میں ٹوٹ کر بکھر جانا۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہاری اذیت ناک طویل سجدوں کی کیفیت کو۔ وہ تمہاری تمام بے سکون راتوں کا گواہ ہے، اور اس نے تمہاری ان بے شمار دعاؤں کا بھی حساب رکھا ہے جو تم نے اس کے سوا کسی سے نہیں کہی۔ وہ تمہیں برے وقت سے اس لیے گزارتا ہے تاکہ تم اپنے اچھے وقت میں اسے یاد رکھو۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے اور وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا۔ وسیلے وہاں سے نہیں بن سکے جہاں سے تم نے سوچ رکھا تھا، تو یقین رکھو کہ وسیلے اب وہاں سے بنیں گے جہاں سے کوئی بھی تصور نہیں کر سکتا۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو امتحان ہوتے ہیں کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ ثابت قدمی ایسی صلاحیت ہے کہ جس کے بعد مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ مشکل کا انعام آسانی ہے، اور آسانی کے بعد ایک اور امتحان آتا ہے، اور اسی طرح زندگی آگے بڑھتی ہے۔ مشکلات اور آسانیاں دراصل زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ جب تک آدمی مشکل کو مشکل اور آسانی کو آسانی سمجھتا ہے، ان دونوں طرزوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ جو اصول ان طرزوں سے آزاد کرتا ہے وہ ہر شے کو منجانب اللہ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے۔ جو لوگ ہر کام کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بصیرت عطا فرماتے ہیں۔ زندگی میں مشکلات کے اندھیرے جب ہم پر چھا جائیں اور امید کی کرن نظر نہ آئے تو اپنا محاسبہ کریں کہ میرا رب مجھے کیا سکھانا چاہتا ہے۔ ہماری زندگی میں کبھی دن کی روشنی ہوتی ہے اور کبھی رات کا اندھیرا۔ ہر رات کے بعد دن ہے۔ جس طرح رات باقی نہیں رہتی، اسی طرح ہر مشکل وقت بھی گزر جاتا ہے۔ کرنے کے دو کام۔ پہلا کام جب مشکل وقت ہو، پریشانی ہو، چوٹ لگے، ایک ٹھہراؤ آ جائے تو سمجھیں گویا سوچنے کا موقع ملا ہے۔ اپنی غلطی بعض اوقات نظر آنے لگتی ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ دوسرا کام مایوس نہیں ہونا۔ رات کے اندھیرے کے بعد دن کی روشنی آئے گی انشاءاللہ۔